احیاء العلوم الدین، وہ زبردست کتاب ہے، اور اس میں آپ نے تقریباً دین کی ہر بات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا احیاء علوم الدین، یعنی ریوائول آف دی نالج اینڈ علوم آف اسلام، یعنی کہ ہر چیز، وہ چیزیں جو کہ بہت سی کتابوں میں نہیں ملتی، آپ نے اس کو احاطہ کیا ہے۔ دوسری کتاب بھی نہیں کی ہے میرے پاس، بدایت الہدایہ، اس کا ایک رسالہ ہے جس سے میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور احادیث و قرآن کی آیتوں سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو آپس میں بھائی چارے سے رہنا چاہیے، اور بھائی چارے کا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی یعنی کہ مل جل کے رہنا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے جو ہے اخوت اسلامیہ کا کانسیپٹ ہے، وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو عبادت ہے خدا کے ہاں، سب سے زیادہ جو قریب کرنے والی چیز ہے، یعنی افضل ترین قربات کہتے ہیں جو کہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہو، اور طاعات یعنی کہ جو خدا کی فرمانبرداری والی چیزیں ہوں، ان میں سب سے افضل ترین جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے خدا کے لیے محبت کی جائے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو اللہ سے اطاعت اور عادات جو سرزد ہوتی ہیں انسان سے، انسان جن کاموں میں پڑتا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے خدا کی ذات کی خاطر محبت کرے۔ کہ جب انسان دوستی کرے تو پھر ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اس کی آخرت کے حوالے سے فائدہ مند ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، جو انسان ہے وہ اپنے گویا کہ خلیل کے دین پر ہوتا ہے۔ خلیل کا معنی ہے جو اس کے سب سے قریب ترین دوست ہے، جس کے ساتھ اس کا وقت گزرتا ہے، خلت، گویا کہ اس کو سب سے زیادہ اس پہ بھروسہ و اعتماد ہے، اپنے خلیل جس کے ساتھ گویا کہ اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی گویا کہ اس پہ انفلوئنس کرتا ہے، ایسا بندہ جو کہ خلیل ہے اس کا۔ فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، ہی جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنے خلیل اور دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ you have to look کس کی تم دوستی کر رہے ہو، یعنی who are you making your ultimate close friend, you have to look out for that. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، فرماتے ہیں کہ اخوت جو ہے، الفت اور اخوت، یہ گویا کہ ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو ایک دوسرے سے محبوب اور قریب کرتی ہے۔ الفت یعنی you have to have this ulfat and love for each other. This is something that brings you closer, and that will lead you to loving for the sake of Almighty Allah. جبکہ on the other hand جو بدخلقی ہے، یعنی having bad habits and bad manners, that separates between the believers. That becomes a reason for separation between the believers. یعنی اس سے محبت وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے، دوسرے سے پیش آئے، تو حسن خلق اور تقوی کے ساتھ پیش آئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرے گی، اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی و حسن الخلق، سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرنے کا باعث ہوگی، ایک تو وہ تقوی ہے، یعنی خدا سے ڈرنا ہے، اور دوسرا حسن خلق یعنی اچھے اخلاق ہیں، اس کے باعث انسان جنت میں داخل ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ بڑی مشہور بات آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بھی نہ پڑو، یعنی ایک دوسرے سے سیپریٹ نہ ہو، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس نہ بنا لو، بلکہ ایک جو سینٹرلٹی ہے اور ایک اجتماعیت ہے، ایک یونٹی ہے، اس کو قائم رکھو، اور آپس میں کہ بھائی رہو۔ اگرچہ تمہارے پرسنل انٹرسٹ سیپریٹ ہو جائیں، لیکن پھر بھی ایز اے کمیونٹی تمہارے آپس میں کہ اختلافات ایسے نہ ہوں کہ تمہاری اجتماعیت ختم ہو جائے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، بالکل سیپریٹ نہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا گروپ ہے اور ان کا گروپ دوسرا ہے، تو اس بات میں پڑھ کے گویا کہ تمہارے اندر اختلافات جنم نہ لیں، بلکہ ایک اللہ کی رسی کو تھام لو اور رسی تمہیں اکٹھا رکھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہ ساتھ ہی
ساتھ ہی فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، اور پھر جب اس کی نعمت کو یاد کرو گے تو شکر ادا کرو گے، اور شکر ادا کرو گے تو تمہارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ کون سی نعمت؟ فرماتا ہے وہ نعمت جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تم دشمن تھے لیکن خدا نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، سبحان اللہ۔ جب ایسا ہوا تو فاصبحتم بنعمته اخوانا، پھر اس کی نعمت کی برکت سے تم گویا کہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک تو جو الفت ہے انسان خود پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، ساری دنیا کا مال بھی خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، الفت پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ تو اس لیے جب خدا نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، بھائی بھائی بنایا ہے، ایک کمیونٹی کے طور پہ تمہیں جب رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جب اس نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو، تو پھر اس کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی یاد کرو کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم بالکل جہنم کے دھانے پر جا پہنچے تھے، اپنے اعمال کی برکت سے، بدولت اعمال کی وجہ سے تم گویا کہ جہنم کے دھانے پر جا پہنچے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں گویا کہ وہاں سے بچایا ہے۔ تو اس نے تمہیں بچایا ہے تو یہ اس کی ساری جو آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آیتیں اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ یہ باتیں تم سوچو، ان پہ غور کرو اور تم گویا کہ ہدایت پاؤ، گویا کہ تفرقہ میں نہ پڑو۔ تم آلریڈی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو معاشرے کا حال تھا وہ ایسا تھا کہ آلریڈی تم جہنم کے دھانے پر جا پہنچے تھے۔ بحیثیت انسان سب کے لیے خطاب عام ہے، سرکار نہ آتے تو ہم بھی اسی حالت میں ہوتے، نعوذ باللہ۔ تو آج اگر ہم مسلمان ہیں اور سرکار کے امتی ہیں، ان کی برکت ہمیں حاصل ہے، تو یہ سارا اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور جب ایک بار اس نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا اور فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ اخوت گویا کہ ہمیں مجتمع ہونے کا درس دیتی ہے، اخوت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دوبارہ اگر تفرقہ کی طرف جائیں، دوبارہ ہم آپس میں دراڑے ڈال لیں اور پھر وہ باتیں ڈھونڈیں جس سے کمیونٹی میں اختلافات کریٹ ہوں، اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پوری گلی گلی گھومیں اور پھر اس سے کریٹ کریں نئے قسم کے اختلافات، تو یہ بالکل شریعت مطہرہ کی اصولوں کے خلاف ہے، جو شریعت مطہرہ کی روح ہے اس کے خلاف ہے۔ تو سرکار گویا کہ emphasize فرما رہے ہیں کہ how important it is to make sure that you live together as with a brotherhood and as brothers۔ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو سب سے قریب مجھ سے ہوں گے نا، کیونکہ ساری عبادات کا مقصد all the purpose of all of the عبادات is to become close to Almighty Allah and to Aqa alayhi salam، یعنی the ultimate purpose of all of the عبادات is to attain the nearness and qurb of Aqa alayhi salam۔ If someone is not close to the court of Aqa alayhi salam, no matter how great the عبادات he is doing, they will not be accepted finally in the court of Allah۔ یعنی اگر سرکار کی مجلس سے دور ہے اور آپ کی رحمت اس کے حاصل نہیں ہے، اور آپ کی گویا کہ لحاظ نہیں کیا آپ کی تعلیمات کا، تو بھلے کتنا بڑا عابد زاہد ہو، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کو۔ پھر ہماری وہ چیز کیا ہے جس سے ہمیں خدا سرکار کی بارگاہ کا قرب حاصل ہوگا؟ What is that that will grant us the qurb of Aqa alayhi salam؟ سرکار فرماتے ہیں ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ مجھ سے سب سے زیادہ جو قریب ہوگا روز قیامت وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے پہلو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے نرم ہوں گے، یعنی ان کے ذات میں نرمی پائی جائے گی، ان کے اندر گویا کہ ایک نرمی کا لیول ہوگا، اور دوسرے کی باتوں کو ایزیلی ایکسیپٹ کریں گے۔ نرمی سے مراد یہ ہے کہ وہ اکڑے ہوئے نہیں پھریں گے کہ بس میں ہی ہوں صرف، بلکہ وہ ساری باتوں کو ایکسیپٹ کریں گے۔ فرماتے ہیں مومن کی شان یہ ہے، مومن ایسا ہے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور محبت کو پھیلانے والا بھی ہوتا ہے، دوسرے کی طرف تک کوئی کہ محبت پھیلے اور جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جس میں یہ بات نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں جس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ محبت نہ کر سکے اور محبت کو پھیلا بھی نہ سکے، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی کہ خیر سے وہ محروم ہے، نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں کہ دو بھائی جب آپس میں ملتے ہیں، دین کے بھائی، اور محبت سے ملتے ہیں، when you meet each other
and the all purpose of you meeting together is love of Almighty Allah, and you meet your Muslim brother out of the love of Almighty Allah. فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو دھو دیتے ہیں, گویا کہ جو ایک دوسرے کے گناہ مٹا دیتے ہیں, سبحان اللہ, اور گویا کہ وہ ایک خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اگر اپنے مسلمان بھائی سے, ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ساری بات واضح ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان بھائی سے ایسے ملو کہ صرف خدا کی ذات کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو, یعنی تمہیں اس سے دنیاوی کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی دنیاوی کام اس تک نہیں پھنسا ہوا, اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہو اس لیے کہ دین کی بات سنتے ہو اس سے, اور اس سے تمہیں دین کا علم ملتا ہے, کوئی دین کی سمجھ ملتی ہے, تو صرف خدا کی ذات کی خاطر اس سے محبت کرتے ہو, یا پھر دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس نسبت سے اس کے محبت کرتے ہو, تو یہ محبت فی اللہ ہے. تو جب ایسی محبت ہو کسی سے, فرماتے ہیں تو یہ ایسا عمل ہے, فرماتے ہیں کہ کوئی علم کوئی عمل تمہیں جنت کے قریب اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یعنی سب سے قریب, the most effective in granting you the Jannah is this love for your Muslim brother for the sake of Almighty Allah. سرکار فرماتے ہیں کہ روز قیامت کچھ لوگ ہوں گے, people who will be granted the pulpits of Noor on the day of Judgment. نور کے ممبر ہوں گے ان کے پاس, اور ان کے چہرے 14 کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اب نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ مقربین میں سے ہوں گے, تو ان کے نور ان کی کرسیاں اور ممبر ایسے ہوں گے کہ نہ کسی نبی و شہید کو ایسے ملیں گے نہ کسی اور کو ملیں گے. یعنی اتنے عظیم ان کو گویا کہ مقامات عطا ہوں گے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون ہوں گے, کہ کون لوگ ہیں جو کہ نبی و شہید بھی نہیں ہیں لیکن ان کے جو ممبر ہیں بڑے نور والے ہیں اور چہرے چمک رہے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, یعنی these people were the ones who loved each other for the sake of Almighty Allah. دنیا میں خدا کی ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور مسجد میں آتے اس لیے تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ ان کو دین کی بات بتاتا تھا تو اس کے پاس بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, تو محبت کی خاطر گویا کہ وہ آتے تھے. اس محبت کی وجہ سے ان کے چہرے گویا کہ نور سے روشن ہو گئے. سب آگے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. المتحابون فیہ, چلے علی کہ وہ جو those who used to love each other for my sake, where are they? کہ آج میں ان کا یوم اظلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی, کہ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب کوئی شیڈ کوئی سایہ نہیں ہے except my shade. یعنی جب there is no other shade except the shade of the arsh of Almighty Allah, they will be granted that shade just because they loved each other for the sake of Almighty Allah. تو گویا کہ اخوت و محبت ایک ایسی چیز ہے کہ when you love each other for the sake of Allah, even though you might have differences, you might have personal interests, کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ کو روکے گی کہ نہیں آپ نے فلاں بھائی سے نہیں ملنا کیونکہ اس نے میری مرضی کے خلاف بات کی ہے, تو یہ بات اس کو چھوڑ کے جب آپ اس سے ملیں گے تو خدا کی ذات کی خاطر آپ ملیں گے. تو ایسے گویا کہ اللہ اس دن پھر آپ کو روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. کہ اسلام میں گویا کہ جہاں اخوت یعنی الحب فی اللہ کا درس ہے, وہیں البغض فی اللہ بھی ایک چیز ہے. یعنی جب آپ کسی سے محبت کریں تو خدا کی ذات کی خاطر کریں, تو وہیں جب کسی سے آپ نفرت کریں تو وہ بھی خدا کی ذات کی خاطر. یعنی آپ کے دل میں جذبہ ایمانی ایسا ہو, you have such level of love and such level of iman and belief in your heart that when you dislike somebody you do so for the sake of Almighty Allah, تاکہ آپ کی جو ہر ایکشن آپ کا خدا کی ذات کی خاطر ہو. So the intention behind your action is only purely for the sake of Almighty Allah. So when you see somebody he has adopted bad actions and bad a'mal, you dislike them for the sake of Almighty Allah. That's also part of loving and disliking for the sake of Almighty Allah, because it's a sign of believer that this book says al-mu'minu mir'atul mu'min. A believer is meant to be a mirror for another believer. کہ جب آپ ایک دوسرے کا آئینہ بنیں گے تو آپ کو ایک دوسرے کو دکھائیں گے اس کی کیا برائی ہے. Naturally you will show to them the errors and mistakes that they commit. اس لیے as a believer it's your duty to love each other for the sake of Almighty Allah. But when you see a Muslim brother digressing away from the path of Islam, getting into the wrong habits and wrong maybe company, it's your duty to show that this is wrong, and you must make him retract from that as well. And that's why آپ نے فرمایا کہ ایسے جار دوست اور رشتہ دار الگ ہیں, ایک صرف پڑوسی ایسا ہو
جو کہ آپ کی اچھائی تو دیکھے اور اس کو چھپا لے, اور کوئی بری بات اس کو پتہ چلے تو پورے ٹاؤن میں پھیلا دے اس کو. فرماتے ہیں ایسے ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو, استعیذوا باللہ, کہ خدا کی پناہ مانگو ایسے شخص سے جو تمہاری برائی دیکھے تو پورے ٹاؤن میں نشر کر دے اس کو, لیکن تمہاری اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور اس کو ظاہر نہ ہونے دے. فرماتے ہیں ایسے ایسے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو. تو پڑوسی ہے, تو پھر ایسا دوست آپ بنے جو آپ کا دوست ہو, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو, تو اس سے بھی اللہ کی پناہ اللہ تعالیٰ میں ایسی اپنی ذات میں بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا شخص ایسا نہ بننے سے بچائے, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی گولے وہ ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھا وہ ہے کہ کردار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مومن جو ہے اس کے حقوق ہیں. اخوت کا میں نے عرض کیا, اخوت it has great reward and great status in the court of Almighty Allah. تو اس اخوت جو ہے, اخوت and brotherhood, اس کی چند علامات ہیں. سرکار فرماتے ہیں جو مومن ہے اس کی چند باتیں تو پر حرام کر دی گئی ہیں. اس کا خون حرام ہے, اس کا خون آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے, حرام ہے. جیسے قتل کرنا حرام ہے, ماشاءاللہ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ we can't kill our Muslim brothers or can't kill believers because that's haram completely. So similarly you can't interfere with the wealth of your Muslim brothers in the same manner. اس کا مال کہیں سے ایک پینی بھی اس کی ایکسٹرا آپ کی طرف رہتی ہو, یعنی اسی لیول پہ یہ حرام ہے. جس طرح کسی کو قتل کر دیں آپ اور اس کا خون بہا دیں, ویسے ہی اگر اس کے مال میں سے آپ نے خیانت کر دی ہے تو اتنا ہی بری بات ہے. اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس سے بھی بچیں. اور ساتھ ہی ارد ہو, جیسے کسی کو قتل کرنا حرام ہے, کسی کی چوری کرنا, اس کا مال ہتھیانا حرام ہے, سارے سمجھتے ہیں اس بات کو, ویسے ہی اس کی عزت میں کمی کرنا حرام ہے. یعنی آپ اس کی ایک بات کو لے کے پورے کہ اپنے دوستوں میں نشر کریں, جہاں بھی بیٹھیں اس کی بات کریں, بری بات اس کی طرف کوئی ایسوسیٹ کریں, کوئی غیبت کریں, کوئی چغلی, تاکہ اس کی عزت میں کمی آ جائے, تو یہ چیز اسی طرح حرام ہے جس کو اس کو قتل کرنا حرام ہے. اسی سے کار فرمایا, بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو غیبت ہے وہ اتنی بری ہے جیسے کہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے. You eat the meat of your dead Muslim brother, that's similar to backbiting. So backbiting has the same effect. So it's like eating the meat of your Muslim brother. ایسے ہی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے جیسے عزت پہ ہاتھ ڈالنا حرام ہے, ایسی کوئی بات جس سے اس کی عزت میں کمی آتی ہو اس کو نشر کرنا حرام ہے, ایسے ہی اس کے خلاف بدگمانی بھی حرام ہے. تو میں یہ بات گویا کہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے, اپنے لیے بھی اور ساروں کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی کہ کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ یہ نہیں کیا جا رہا, سب کے لیے. We all need to, as a community, we need such guidance. As a community, we need to live together with brotherhood, and we must think always good about others. یعنی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں دوسرے, ہر ایک کے لیے اچھا گمان اور اچھی نصیحت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. فرماتے ہیں دین و نصیحہ, دین is all about being sincere to each other. یعنی when you think good about yourself, you should also think good for others as well. فرماتے ہیں کہ مومن کے بارے میں برا گمان بھی نہ کرو, کیونکہ فَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَكْذَبَ الْحَدِيث, کہ ظن جو ہے گمان, اس کے پیچھے تم چلے جاؤ. You thought, the surmise, the thought that comes in your mind about your Muslim brother, you think that he might have said this because he doesn't like me or he doesn't want me to prosper, that's why he's making things up, and because of that then you decide some course of action, then that becomes haram, and it's one of the major sins. یعنی گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ جو گمان ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی رکھیں. So it's one of the major sins. کسی مسلمان بھائی کے خلاف بدگمانی نہ کریں. یعنی when you don't know, when you have no knowledge about something, اس کے بعد اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے اوپر کوئی فیصلہ صادر فرما دیں, you decide something and you associate a bad thought with your Muslim brother, then that becomes the akdab al-hadith, most Allah's hadith paq says, the most you can say heinous of the talk or hadith. So one must stay away from that. And سرکار فرماتے ہیں کہ لا تجسسوا, and کسی کی تجسس میں نہ پڑو, یعنی یہ نہ دیکھو کہ فلاں کیا کر رہا ہے, what is he doing. Don't be doing تجسس. and ولا تقاطعوا, and اسی طرح جو تقاطع ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے درمیان جدائی ڈالنا, فرماتے ہیں کہ ایسے کاموں سے بچتے رہو. یعنی ایک مسلمان بھائی کی بات دوسرے کے پاس لے جانا کہ فلاں نے یہ گلا کی, you're trying to basically separate the two. معاشرے میں, کمیونٹی میں ایک تقاطع اور سیپریشن یا کوئی بھی رفٹ ڈالنا,
یا کوئی کسی قسم کی بھی درار ڈالنا، مقصد آپ کا یہ ہے کہ تاکہ دو گروپس بن جائیں یا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ حاصل ہو جائے، یہ کبھی نہ کرو، یہ تباہ کر دیتی ہے اس چیز کو. فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی نہ پھیرو، یعنی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل سچے مسلمان اور پکے مسلمان بھائی بن کے رہو. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین بندے وہ ہیں شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاخی، کہ آپس میں جو درار ڈالتے ہیں نا، جو ایک بات کو لے کے گلی گلی گھومتے ہیں اور اختلافات کریٹ کرتے ہیں. فرماتے ہیں سب سے بدترین لوگ ہیں زمین پہ چل رہے ہیں. کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں اور دل میں گویا کہ بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب اللہ کے بندے ہیں، نیک ہیں، لیکن چلتے ہیں تو اس مقصد کے لیے چلتے ہیں المشاؤون بالنمیمہ، وہ چغلی لگائیں. چغلی کیا ہوتی ہے؟ سلینڈر. وہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھائی کی وہ بات ہے صحیح سے، یعنی he did something wrong and you go around and talk about that. لیکن ایک وہ ہے کہ مسلمان بھائی نے بات کی نہیں ہے سرے سے، لیکن آپ اس کو لے کے گھومیں گلی گلی. تو دس از لائک بہتان. بہتان جو ہے اشد من الزنا کہا گیا اس کو، یعنی زنا سے بدتر ہے نا اس کو. Obviously when you think about the word zina، تمہارے دل نفرت کرتا ہے اس بات سے، لیکن اس سے جو بدترین چیز ہے بہتان ہے یا چغلی ہے یا غیبت ہے. We don't even care about that nowadays. تو یہ بات بڑی ضروری ہے جناب. سرکار فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے مسلمان بھائی کے درمیان درار ڈالنے کے لیے اور تفرقہ کریٹ کرنے کے لیے اور کمیونٹی میں کوئی گروپس بنانے کے لیے وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ نمیمہ کا سہارا لیتے ہیں، یعنی چغلی کا سہارا لیتے ہیں اور مفرقون بین اخیہ، اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. تو یہ بدترین لوگ ہیں. تو قطع اخوت اس سے لازم آتا ہے. تو حدیث پاک میں جیسے فرمایا لا تقاطعوا، یعنی ایک مسلمان کے درمیان کہ تقاطع نہ کرو بلکہ ان کے درمیان محبت پیدا کرو. سرکار فرماتے ہیں کہ انسان کی شر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے. تو مسلمان بھائی کو کسی بھی معاملے میں اب کم تر، ہاؤ ول یو تھنک دیٹ یور مسلم بردر از لیسر دین یور سیلف؟ You will think that you are doing better, maybe you are more closer to Almighty Allah, you are more indulgent, good activities and amal salihah, and that ibadat that you are committing, that causes you to think that others are lesser than you, na'uz billah. This is the worst thing that you can do in your life. یعنی اگر ایسی عبادت تمہیں دوسرے مسلمان بھائیوں کو کم تر سمجھنے پہ مجبور کرتی ہے تو اس عبادت سے بہتر ہے کہ تم گناہ گار رہتے اور عبادت نہ کرے. اس لیے بیسٹ ہے کہ انسان خود اچھا کام کرے، عبادت کرے تو دوسروں کو کم تر نہ سمجھے. سو وی ہیو ٹو لیو ایز بردرز، بیکاز مومن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بردرز بنایا ہے. اور قرآن کا حکم ہے کہ جہاں پہ کہیں اختلاف کریٹ ہو جائے کمیونٹی میں تو ایز اے مسلم بردرز اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اصلاح فاصلحوا بین اخویکم، ٹرائی ٹو ریموو دیٹ ڈفرنس بٹوین دا پیپل، اور اس ڈفرنس کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور مسلمانوں کو دوبارہ ملاؤ. کہ خدا کے ہاں یہ بہت بڑا اجر ہے اس کا. اور اصلاح بین الناس، یہ جتنا یہ خدا کے ایک قریب کرتی ہے اتنا کوئی اور عمل، کوئی گویا کہ نیک عمل اتنا قریب خدا کے نہیں کرتا جتنا اصلاح بین الناس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ.